بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و حدیث چینل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ میں بیان کروں گی جو بقیہ احادیث رہ گئی تھیں۔ یہ کچھ شرک سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ دو قسم کے گناہ جن سے جنت مسلمان پر حرام ہو جاتی ہے، اور دو قسم کے جو ہیں وہ ہمارے کام ہیں، عمل ہیں، جن کی وجہ سے ہم پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آج ان کے بارے میں تذکرہ کروں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کے بارے میں کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب بھی وہ کسی کو وہ حدیثیں سنایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، انسان نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، اس نے صرف شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، خواہ اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ آج آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جا رہے تھے تو راستے میں احد پہاڑ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، اگر میرے پاس اس پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں تیسری شام تک اس سارے کو خرچ کر دوں گا، اللہ کی راہ میں اس کو دے دوں گا، تیسری شام کو وہ سونا میرے پاس باقی نہیں بچے گا۔ یعنی مال جمع کرنے کا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر یہاں پر فرمایا ہے اس حدیث شریف میں کہ میرے پاس نہیں رہے گا، سوائے اس کے میرے پاس نہیں رہے گا، میرے پاس کوئی سونا باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے جتنا میں نے قرضہ کسی کو دینا ہوگا، جتنا قرض میں نے کسی کو دینا ہوگا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ فالتو نہیں بچے گا، نہ میں اس کو جمع کر کے رکھوں گا۔ یہ چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس میں جو ہے وہ بیان آ چکا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ذر کو فرمایا، اے ابو ذر، تو آپ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم یہاں پر رکو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہیں پر رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف آگے بڑھے، کافی آگے ہو گئے، یہاں تک کہ ابو ذر کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کافی دیر ہو گئی ان کو وہاں پر گئے ہوئے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں چلا جاؤں، نبی پاک کے پیچھے چلا جاؤں، میں شاید ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ چلنے لگے ہیں، پھر دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی وحی کی وجہ سے دیر کر رہے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں سے ہلنا مت، تم میرا یہیں پر انتظار کرنا۔ اس لیے وہ اس بات کو اگنور کرتے ہوئے وہیں پر ٹھہر گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ نظر آ گئے اور آپ علیہ السلام ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں نے دیر کر دی ہے؟ ابو ذر فرماتے ہیں، جی ہاں یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بھلے اس نے جو مرضی کیے ہوں معاف فرما دے گا، خواہ اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو، سب گناہ معاف فرما دے گا، صرف اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور کا نام پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جائے، یہ چیز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والے دو کام مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا تو یہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام پکارا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکار کر دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، ایسے بندے پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، تو ایسے بندے پر جنت واجب ہو جائے گی۔
دوسری حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا نہ ہوگا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے۔ بے شمار قرآن کریم میں بہت لاتعداد مقامات پر شرک کا ذکر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑا گناہ یہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر شرک کا اور والدین کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ ویسے تو شرک کا اکیلے کا بے شمار آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب بھی شرک کا آیا ہے ساتھ ہی والدین کا آیا ہے۔ سورہ لقمان کا ہی لے لیجئے، سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ یہ چیز ہے، اس لیے اس میں کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے۔ اور دوسری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں ہر وقت شرک نہ کرنے کی تلقین کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، خواہ اس نے زنا، چوری، تکبر، عبادات میں ترکی اس نے کی ہو، یعنی کہ چھوڑا ہو، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اور بعض اس نے پردے میں رکھی ہیں۔ پردے میں جو رکھی ہیں اس کو میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دوں گی، لیکن اس کے مقام پر ہی کروں گی۔ یہ چیز ہے، اس لیے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے یہ بات اٹھائی تھی کہ خواہ اس نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی ہو، خواہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہو، خواہ اس نے چوری یا زنا کیا ہو، تو ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے روایت ہے، قاتل، یتیم کا مال کھانے والا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا، اور جھوٹی گواہی دینے والا، ان کے بارے میں شک و شبہ جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں جو ہمیں یہاں پر حکم ملا ہے، یعنی ان کے جہنمی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ، جھوٹی گواہی دینے والا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا، والدین کا نافرمان، ان سب کے جہنمی ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے شرک کے ساتھ والدین کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ایسے بندے کے اوپر بدلہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اس کو ملنا ہے، اس اولاد کو ملنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کو لازمی ملنا ہے، اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا جو معاف کر دے گا، ان میں سے جو گناہ معاف کر دے گا، لیکن یتیم کا مال کھانا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اس کا بدلہ اللہ چاہے گا تو قیامت میں اس کو معاف کر دے گا، اللہ اسے جنت سے دوزخ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا، لیکن دنیا میں اس کو یہ سزا ضرور ملنی ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی معافی کا وہ خانہ نہیں ہے، سوائے اس کے اگر وہ خود توبہ کر لے یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے وہ ان کا معاوضہ یا جو کچھ ان کا وہ بنتا ہے وہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر اس نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی ہوگی، کسی بھی بندے نے، خواہ ہم میں سے ہو گئی، کسی نے بھی لگائی ہو، تو وہ اس کی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ وہ پریکٹیکل ہونا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کرو گے تو جھوٹی بات کرو گے، سنی سنائی بات کرو گے، آگے فارورڈ کر دو گے، محلے میں یا کسی اور کو بتا دو گے، تو وہ کام پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ہو جانا ہے۔ یتیم کا مال کھاؤ گے تو وہ نکلے گا، وہ میں یہاں پر بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ یہاں پر میں صرف آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث ہی شیئر کرتی ہوں، اس لیے میں یہاں پر دنیاوی بات کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بہت سارے ثبوت بھی، اس کے بہت سارے دلائل میرے پاس بھی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ یتیم کا مال کھانے والا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا اور والدین کا نافرمان، ان کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہ انہوں نے دنیا میں لازمی اس کا بدلہ پانا ہے۔ آخرت میں اللہ نے چاہا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن پہلے دنیا
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نبی پاک کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے، مجھے ایسی باتیں بتا دیجئے کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو بھی جا کے بتا سکوں. بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے سے بتایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ اس نے اعتراف کیا. مثبت میں اس نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، یہی بات اپنی قوم میں بتانا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے کسی اور کا نام نہ لینا، یہ چیز ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمزم بن حشامی ان کا نام ہے. زمزم بن جوش یمانی روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ نے فرمایا، اے یمانی، ہرگز کسی شخص کو یہ نہ کہنا کہ تو جہنمی ہے یا تو جنتی ہے. اگر تم نے ایسے کسی کو کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے چاہے گا تو اسے جہنمی کو، جس کے اعمال تمہیں جہنمی ہونے کے لگ رہے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے گا، ورنہ تمہاری پکڑ لازمی ہو جائے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے. وہ شخص جو ہے وہ ان میں سے ایک بڑا عابد بندہ تھا، عبادت گزار بندہ تھا، دوسرا وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، وہ گنہگار تھا. تو اس نے جو عابد بندہ تھا، اس نے ایک دفعہ اس کو گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا. تو اس نے کہا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں گنہگار ہوں، میں یہ جو بھی ہوں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو وہ عابد اس بندے نے اسے کہا کہ یہ دونوں بھائی چارے تھے، کہا کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے. بار بار ایسا وہ کہتا رہا اس کو کہ گناہ نہ کرو، تو وہ آگے سے یہی کہتا، گنہگار یہی کہتا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. ایک دفعہ بحکم الہی ملک الموت نے دونوں کی جان لے لی. ان میں سے جو عابد تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا ہے اور اس کو جہنم ملی ہے. یعنی کہ اس بات سے یہ ملا ہے کہ اس کی جو گنہگار تھا، اس کی غیرت اور اس کی توحید اس کو جنت میں لے گئی، اور جو عابد بندہ تھا، عبادت گزار جو بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت اس کے منہ پہ ماری اور اس کو کہا کہ تم نے کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا یا میں اسے جنت میں ڈالوں گا؟ آگے سے تمہیں بندہ بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو پھر کسی کو چھوڑ دو. کوئی جو ہے، جیسا کچھ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، اگنور کرو اس کو. اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک شخص کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا ایک کزن ہے، وہ بڑا رشتہ دار ہے میرا. کزن تو میں نے سوری یوز کیا لفظ. میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ دکان ہے اس کی، وہ دکاندار ہے، تجارت کرتا ہے وہ، اور وہ بہت جو تجارت میں ہے وہ بہت مال کو بیچنے کے لیے اس طرح کر کے وہ بہت حرام کھاتا ہے مطلب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ وہ عبادت میں کیسا ہے؟ تو آپ رضی اللہ نے ان کو بتایا کہ وہ عبادت میں بھی ٹھیک ہے اور وہ دین کے معاملے میں بھی سخت ہے. ایک بندے کے ساتھ نبی پاک نے اسے حکم دیا، ان صحابی کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، تم اس کے ایمان کو چیک کرو. وہ اپنے کاروبار میں ہیر پھیر کر رہا تھا، اب اس کا ایمان آزمانے کی جو ہے نا وہ بات آ گئی تھی. جب اس کا ایمان آزمایا گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اس چیز پر میں حریص نہیں ہوں، میں اپنے ایمان کے ساتھ کوئی سودا نہیں کر سکتا. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی اور یہ ہوا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. کل انشاءاللہ نیکسٹ آیات اور ان کی تفسیر آپ کے ساتھ کروں گی. جزاک اللہ خیر.